اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے اس چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ پھر چینل کی فائنانشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں کرناٹک سے بیجاپور، میسور وغیرہ سے نکل چکا ہوں پروگرام کر کے، الحمدللہ۔ یہاں کولاپور کے، کرناٹک کے سب پروگرام اللہ نے بہت کامیاب کیے، بہت اچھے پروگرامز رہے، اور اب میں جلگاؤں کی طرف، شہر کی طرف آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آج شام تک جلگاؤں پہنچ جاؤں گا اور آئندہ کل اپنے اسٹوڈیو میں کیمرے کے سامنے حاضر رہوں گا، لیکن ابھی میں آواز کی شکل میں ہی ٹرین ہی میں سے یہ خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل لبنان سے اسرائیل پر درجنوں میزائلوں کی فائرنگ ہوئی ہے۔ خبریں ہیں کہ گولان میں اسکول بند کر دیے گئے اور تدریسی سرگرمیاں، ٹیچنگ وغیرہ کی تمام سرگرمیاں معطل ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا نے اتوار کی صبح اعلان کیا ہے کہ لبنان سے 30 سے زیادہ میزائل مختلف دیگر کالونیوں کی طرف داغے گئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر میزائل بالائی الجلیل اور مقبوضہ شامی علاقے گولان میں اسرائیلی بستیوں کی طرف فائر کیے گئے، جس کے بعد گولان میں اسرائیلی اسکولوں میں تدریسی سرگرمیاں معطل ہو گئی ہے۔ نیز دیگر اطلاعات میں لبنان کے ساتھ اسرائیلی بارڈر پر ڈرون حملوں کی بھی اطلاعات مل رہی ہے۔ اسرائیلی اخبار نے رپورٹ کیا کہ لبنان سے آنے والا ایک ڈرون طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ اخبار نے کہا ہے کہ ڈرون طیارے کی دراندازی کے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے علاقے میں تمام سسٹمز کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور سائرن بجا دیے گئے ہیں۔ الجلیل میں علاقائی کونسل اور گولان میں علاقائی کونسل نے بھی دونوں خطوں کے رہائشیوں کو ہدایت جاری کی کہ وہ محفوظ علاقوں کے قریب ہی رہیں اور پبلک مقامات میں جمع ہونے سے بچیں۔ ناظرین، اسرائیلیوں کے آتنکواد کی لگاتار خبریں آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اسرائیلیوں نے جس طریقے سے انسانوں کو مارا ہے، معصوم چھوٹے چھوٹے 15 سے 18 ہزار بچوں کو مارا ہے، مہیلاؤں کو مارا ہے، عورتوں کو مارا ہے، لیکن آج کی یہ خبر بڑی عجیب آ رہی ہے یہودیوں کے آتنکواد کو لے کر کہ فلسطینیوں کے بھیڑوں، یعنی ان کی بکریوں اور بھیڑوں کو بھی زہر دے کر مار ڈالا ہے۔ مغربی کنارے میں یہودی کارروائیوں کی یہ خبریں آ رہی ہے۔
مغربی کنارے میں حالات کی سنگینی کے حوالے سے تمام بین الاقوامی یورپی اور امریکی انتباہات کے باوجود اسرائیلی افواج کے روزانہ کے چھاپوں، گرفتاریوں اور در اندازیوں کی روشنی میں فلسطینیوں کے خلاف یہودی آباد کاروں کی کارروائیاں بھی جاری ہے. یعنی ایک طرف اسرائیلی آتنکواد اور ایک طرف یہودیوں کا آتنکواد. اس وقت خبر آ رہی کہ مغربی کنارے میں یہودی کارروائیوں میں فلسطینیوں کے بھیڑوں کو زہر دے کر مارا گیا ہے. فلسطینیوں اور ان کے ذریعے معاش پر اسرائیلی آباد کاروں کے حالیہ حملوں میں ایک نیا طریقہ سامنے آیا ہے. انتہا پسند یہودی آتنکوادی اسرائیلی آتنکوادیوں نے آب پاشی کے لیے جانے والے پانی میں زہر ملا دیا. اس پانی کو پی کر فلسطینیوں کی 72 بھیڑیں بکریاں مر گئی. یہ واقعہ اریحا شہر کے شمال مغرب میں پیش آیا. آئیے ناظرین، غزہ کے حالات لگاتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس وقت پھر اسرائیل کے آتنکواد کی بڑی خبریں آ رہی ہے کہ غزہ میں گزشتہ کل بھی اسرائیلی حملہ ہوا جس میں 4 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. اسرائیل کی جانب سے وسطی غزہ کی پٹی پر حملے کیے گئے ہیں جس میں 4 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنگی طیاروں نے وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرات پناہ گزین کیمپ میں بمباری کی. اس بمباری کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہوئے ہیں جبکہ اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے بھی کیمپ پر شدید فائرنگ کی. فوج نے شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر کو بھی نشانہ بنایا جس میں ایک فلسطینی شہید اور دیگر زخمی ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیل کے آتنکوادی حملوں میں کم از کم 41,182 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری. ترحاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری. حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. ترحاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال. ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو کا بڑا بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت شمال میں ایک بڑے فوجی آپریشن کی ہم تیاری کر رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل شمال میں بڑے پیمانے پر فوجی مہم کی طرف بڑھ رہا ہے. اسرائیلی چینل 13 کے مطابق نیتن یاہو کے حلقے کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ فوجی کارروائی کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی لیکن یہ مستقبل قریب میں طے کی جائے گی. چینل 13 نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ کل ہونے والی اسٹریٹجک بحث میں نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم ایک وسیع اور شدید مہم کی طرف بڑھ رہے ہیں. شمالی محاذ پر بحث کے لیے سیاسی اور سیکورٹی وزارتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا. چینل نے کہا کہ سیکورٹی کے اندازے بتاتے ہیں کہ شمال میں جنگ کو پھیلانے کے لیے غزہ میں فوجی موجودگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جنوبی لبنان میں گاڑیوں کو نشانہ بنانے والے ایک نئے اسرائیلی حملے میں موٹر سائیکل پر سوار ایک ڈرون نے ضلع کے ایک علاقے پر چھاپا مارا. العربیہ نمائندے کے مطابق ایمبولینس کی ٹیمیں اس مقام کی طرف روانہ ہوئی ہے. یہ پہلا موقع تھا جب اس علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن خیر، ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے، 2 بڑی خبریں آ رہی ہے ایران کو لے کر. جی ہاں، یوکرین کا اس وقت بڑا بیان آیا ہے کہ ہمارے لیے ایران نہیں، ہمارے لیے رشیا کا سب سے خطرناک اتحادی جو رشیا کا دوست ہے وہ شمالی کوریا ہمارے لیے سب سے خطرناک ہے. ایران پر رشیا کے ساتھ مدد اور اسے کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل فراہم کرنے کی مذمت اور الزامات کے بعد یوکرین نے اپنے تیروں کا رخ شمالی کوریا کی طرف موڑ دیا ہے. ہفتے کے روز یوکرینی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر نے کہا کہ شمالی کوریا ماسکو کا سب سے خطرناک اتحادی ہے کیونکہ وہ توپ خانے کے گولوں کی بھاری کھیپ جو روس کو یوکرین میں محاذ پر استعمال کے لیے بھیجتا ہے. انہوں نے
کیف میں کانفرنس میں کہا کہ روس کے تمام اتحادیوں میں یوکرین کا سب سے بڑا مسئلہ شمالی کوریا ہے. اور دوسری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ایٹمی رازوں کے بدلے رشیا کو بیلسٹک میزائل فراہم کیے ہیں. لندن اور واشنگٹن میں کئی دنوں سے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. انٹیلیجنس کے جائزوں کے بارے میں مشترکہ برطانوی امریکی تشویش ظاہر کرتی ہے کہ رشیا نے یوکرین پر بمباری کرنے کے لیے بیلسٹک میزائل حاصل کرنے کے بدلے ایران کے ساتھ جوہری راز شیئر کیے ہیں. ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید. کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ